السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے اسلام میں چادر اور چار دیواری کا احترام۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے عنوان تو سن ہی لیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا ایک سوال ہے آپ سے، تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اسلام میں چادر اور چار دیواری کے احترام کی کس قدر تاکید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایک ایسا اہم سوال ہے جو دنیا کے تمام معاشرتوں میں ہمیشہ رہا ہے، اور آج جب کہ ہم اپنے آپ کو ایک دنیا کی مہذب ترین دور کا شہری کہتے ہیں، اور اس میں حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس پولیس اور ہمارے پاس جو ریاستی ایجنسیاں ہیں وہ کسی بھی وقت ہماری دیواریں پھلانگ کر ہمارے گھروں میں اور ہمارے سامان کو تہس نہس کر کے چلی جاتی ہیں۔ عزت آبرو کا خیال نہیں کرتی، اندر کون کیسے بیٹھا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں یہ بات قسم تھی کہ جسٹس جاوید اقبال کی بیوی کے گھر کے اندر، جو کہ خود لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہی، ان کا کیا ہوا۔ اسلام کا یہ تصور انتہائی خوبصورت اور جامع ہے۔ وہ اس طرح کی کسی بھی بد نظمی، بد شائستگی اور کسی طرح کی بے احترامی کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اور چار دیواری کا احترام جو ہے وہ انسانی عزت اور آبرو کے عین جو ہے تقاضوں کے مطابق رکھا ہے، اور اس میں کسی حد تک یہ بھی کہا جائے تو یہ چادر اور چار دیواری کو بغیر اجازت کے عبور کرنا حرام ہے۔ نبی علیہ السلام سے جو ہمارے پاس جو مختلف ہماری روایتیں آتی ہیں اور صحابہ کرام کا جو ہمارے پاس عمل آتا ہے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا انتہائی بڑا گناہ، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی ایک روایت جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے گھر جو ہے وہ آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا، اور اس نے جو دروازہ کے اندر جو سوراخ تھا اس سے اندر سے اس نے تاک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام کے پاس تیر تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ایسے لگ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام وہ تیر تانک کر اس کی آنکھ میں مار دیں گے۔ اس طرح سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے گھر کے اندر جھانکا، تانک جھانک کی، اور اگر اس نے کوئی چیز مار کے اس کی آنکھ ضائع کر دی تو اس کی دیت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے تانک جھانک کرنا کس قدر اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، چاہے جائے کہ بندہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس طرح سے ایک دفعہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آدمی سامنے کھڑا تھا دروازے کے اور تانک جھانک آ رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ نے پہلے اندر سے دیکھ لیا تو آپ اندر جانے کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اجازت تو لی اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ اندر والا آدمی جو ہے اپنی تیاری کر لے، اور وہ اپنے آپ کو جو آنے والا بندہ ہے اس کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار کر لے۔ چنانچہ دوستو، اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ رات کو ایک گشت کے حوالے سے ایک صحابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک کار میں آپ نے دیکھا کہ رات گئے جو ہے روشنی جل رہی ہے، اور کسی حد تک جو ہے نا ان کو محسوس ہوا کہ وہاں پہ میوزک یا اس طرح کا معاملہ ہے جو کہ دھیمی آواز سے ہو رہا ہے۔ تو آپ نے میں دیکھا اندر تانک کر، تو وہ شخص کو ہے بوڑھا ہے اور اس کے ساتھ کوئی خاتون تھی، تو آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ دروازہ توڑ کے یا کھول کے اندر بغیر اجازت کے چلے گئے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیا اس معاملے کو اس طرح کر لیا جب کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ بالکل مخالفت، اور تمہاری تو عمر کا بھی تقاضا ایسا ہے کہ تم ایسا نہ کرو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین بلا شبہ یہ میں درست نہیں کر رہا، لیکن آپ نے بھی کہاں درست کیا ہے کہ بغیر اجازت کے میرے اندر داخل ہو گئے۔ تو چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بات کو لوگوں تک عیاں نہیں کیا،
اور اس بات کو آپ کو بھی احساس ہوا کہ مجھے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دوستو یہاں پر ایک اہم سی بات ہے کہ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کے لیے باقاعدہ نبی علیہ السلام سے طریقہ کار متعین ہے کہ بھئی اگر کوئی جائے تو نوک کرے دروازہ جو ہے کھول کے براہ راست اس کے سامنے نہ کھڑا ہو جائے کہ دروازہ جیسے کھلے اور سارے گھر کا نقشہ اس کے سامنے آ جائے، بلکہ دروازہ دستک دے کے ایک طرف ہو جائے اور اس کا انتظار کرے، یہاں تک کہ اگر گھر سے آواز آتی ہے تو اس کو جواب دیتے ہوئے بتائے کہ میں کون ہوں، اپنا نام بتائے، صرف میں نہ کہے۔ اس کے علاوہ اگر 3 دفعہ دستک دینے کے باوجود بھی اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تو اس صورت میں یا اندر والا کہے کہ جی میں ابھی آپ سے مل نہیں سکتا، تو اس صورت میں بھی چاہے انکار ہو جائے یا اجازت نہ ملے اور یا ادھر سے اندر سے آواز ہی نہ آئے تو 3 دفعہ کے بعد آدمی مزید جو ہے دروازہ ناک نہ کرے اور واپس چلا جائے۔ یہی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دفعہ تشریف لائے، انہوں نے 3 دفعہ دروازہ ناک کیا اور جب آپ باہر نہیں نکلے تو وہ واپس چلے گئے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو وہ ان کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام سے سنا کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس کے گھر میں 3 دفعہ ناک کرو، اگر وہاں سے اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ تو دوستو یہ اہم سی باتیں ہیں جو چادر اور چار دیواری کے حوالے سے ہیں، اور اسلام ایک مسلمان سے یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان اصولوں کو پابند رکھے۔ اللہ جل شانہ سے نہ صرف اس بات کی استدعا ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے ارشادات کو جانیں اور اس پہ عمل کریں، بلکہ ہماری ریاست اسلامیہ اور ریاست پاکستان اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی ریاستیں اس چادر اور چار دیواری کا احترام کا خیال کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔